الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سب کو پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بارہویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا بارہ پرجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا
محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ سالگرہ محمد احمد رضا عطاری صاحب اور ڈیرہ رائے میرداد خان کھرل چکیریاں، طالب دعا راجہ محمد سوار عطاری صاحب اور نجف علی عطاری صاحب، اللہ تعالی نجف صاحب دے تمام کزن پتریر مشیر ملیر پھیر جتنے بھی رشتے ہوندے نے سارے سجن انوائٹ کیتے نے، اللہ انہاں سارے بچیاں دا، دوستاں دا، بھائیاں دا، بزرگاں دا اس محفل میں شریک ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول ہو، منظور فرمائے، اور سب ساتھیاں نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور برکت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، دنیا اتے جدوں بھی 12 ربیع الاول شریف ہوندا ہے، کچھ لوگ میلاد کرتے نے، کچھ لوگ میلاد دا انکار کرتے ہیں۔ جڑے میلاد دا انکار کرتے نے وہ بھی دلائل دیندے نے، جڑے میلاد کرتے نے وہ بھی دلائل دیندے نے۔ دلائل کی دنیا وچ ہر کوئی بڑا ماہر ہوندا ہے، اصل مسئلہ دلائل دا نہیں، اصل مسئلہ ہے محبت دا۔ جدوں امتی نو نبی سرکار نال محبت ہو جائے تے سب تو وڈی دلیل خود محبت آپ ہوندی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ دلائل ہے ہی نہیں، دلائل ہے نہیں، مگر سب تو بڑی دلیل خود محبت ہے۔ جڑے سنگی میلاد دے فتوے اور مختلف قسم دے الفاظ بول دے نے، سانو انہاں نال کوئی غرض نہیں، انہاں نال غرض نہیں۔ جڑے میلاد مناندے نے انہاں دے اطمینان قلب واسطے دلیل ذکر کرتی ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو نمرود دے مقابلے چ گئے تے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا او رب ہے جڑا مردیاں نو زندہ کردا ہے اور زندہ پیدا کردا ہے۔ یحیی زندگی دیندا ہے و یمیت اور موت دیندا ہے، میرا رب زندگی اور موت دا مالک ہے۔ تو دلیل دیتی، لیکن پھر اللہ کی خود ایک مرتبہ سوال کیتا ہے، رب ارنی کیف تحیی الموت، یا اللہ میں ویکھنا ہے تو مردیاں کیویں زندہ کر رہا ہے۔ تو دوجیاں جو دلیل پہ دیندے ہیں ایمان تے ہاں نا، نمرود نو خود دلیل دیتی ہے، لیکن رب کے سوال کیتا ہے یا اللہ میں ویکھنا ہے۔ تو اللہ فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم پیارے تو ان ایمان نہیں با میں کرنا زندہ؟ قال بلا، عرض کی تھی یا اللہ کیوں نہیں ہے ایمان؟ ولا کل یطمئن قلبی، یا اللہ میں اپنے دل دا اطمینان چاہنا، میں عین اور یقین چاہنا، میں اور ایمان چاہنا، ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو پھر پرندے 4 اکٹھے کر پیارے ابراہیم۔ تو آگے پھر ایک طویل واقعہ ہے قرآن پاک موجود ہے۔ تو سوال ہے بھائی ابراہیم علیہ السلام نو ایمان اگے بھی ہاں، لیکن دلیل مڑ دیتی گئی تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ تو ایمان والے نو دلیل اس واسطے میلاد دی نہیں سنائی دی، بہت میلاد تے ایمان کوئی نہیں، ایمان نہ ہوندا تے سونا کیا ہوتے کہ آیا بیٹھا ہے۔
ہن دلیل دا مطلب ہے مزید یقین قلب حاصل ہو جائے تاکہ اطمینان قلب نصیب ہوئے کہ ہاں بھائی یہ ہے تے کچھ صحیح ہے دے وچ گل یہ میں تے نہیں یہ واسطے دین دی بنیادی کلیے نو سمجھنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں جنہاں سنگیاں ریاضی پڑھی ہے نا انہوں نے اس چیز دی فوراً سمجھ آ جانی ہے کہ جدو ریاضی سیکھی دی سی نا تو مشق تو پہنا ایک کلیہ بیان کیتا جاندہ سے کہ اے مشق جڑی یہ چیپٹر ریاضی دا وہ ایس کلیے نال تو ہی حل کرنا تو دین دا بھی کلیہ ہے جڑا بنیادی کلیہ ہے اس نے سمجھنا چاہیے اور وہ کلیہ ہے وہ دین دا قانون الاصل فی الاشیاء اباحت کہ چیزاں اپنی اصل دے اندر ساریاں جائز نے چیزاں اپنی اصل دے اندر مباح نے جائز ہیں کوئی چیز بھی غلط نہیں انہاں وچوں جڑیاں غلط نہیں انہاں نو اللہ نے بیان کیتا ہے مثلا حلال اور حرام انہاں وچ اللہ پاک نے حلال چیزاں دا بیان نہیں کیتا کہ اے حلال نہیں کیونکہ پھر مضمون بڑا طویل ہو جائے اللہ نے حرام چیزاں دسیاں کہ اے حرام نے حلال نہیں دسیاں بس اینا فرمایا کھاؤ تے پیو حرام دس دیتا ہے کہ اے نہ کھاؤ کیونکہ وہ تھوڑیاں چیزاں بیان کیتیاں باقی ساریاں چھوڑ دیتیاں قاعدہ مقرر ہو گیا جنہاں نو حرام دس دیتا ہے انہاں تو علاوہ باقی ساریاں حلال لہذا حرام دی دلیل ہے حلال دی دلیل موجود یعنی چیزاں اونجتے ساریاں ہیں نہیں حلال انہاں وچوں اگر کسی نو حرام قرار دینا ہوئے گا تو دی حرمت دی دلیل چاہیے ہوئے تھوڑا اور سمجھو دنیا اتے کروڑا عورتاں نے جنہاں نال نکاح کرنا بندے دا جائز ہے تو اللہ نے اس ایک عورت دا نام نہیں دسیا کہ ای دے نال تیرا نکاح جائز ہے جنہ چاند رشتیاں نال نکاح نہیں سی جائز وہ تھوڑے سانو دس دیتے کہ اینا نال نہیں جائز ہن دوجے سمجھن دی لوڑ کوئی نہیں باقی سارے نال جائز ہے آپ نو کلیہ سمجھ چاہیے یعنی اللہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم ماں تو اٹی حرام ہے بیٹی تو اٹے تے حرام ہے خالہ حرام ہے پھوپھی حرام ہے اگو جنہ نال رضاعت دے رشتے نے اے وہ بھی حرام نے جیڑے رشتے حرام نے وہ چونکہ تھوڑے سن وہ چند عورتاں سن اللہ انہاں دے نام دس دیتا ہے باقی ساریاں عورتاں نال نکاح کرنا شریعت چونکہ جائز سی ہن انہاں نے یہ لسٹ لکھی تھی تو پھر قرآن پاک دا مضمون بہت طویل ہو جاندہ اللہ نے تھوڑا لکھ کے بیان کر دیتا کہ اے حرام نے ہونے دا مطلب آٹومیٹیکلی یہ وے کہ باقی ساریاں ہن کو اگر آکھے کہ جی فلانی لڑکی نال تیرا نکاح ہے تو بھائی اے دے حلال ہون دی دلیل قرآن چ لکھا تو کوئی نہیں لکھیا یہ حلال ہے تو اسی آکھاں گے بھائیا جیڑیاں حرام نے انہاں دا نام لے چھڑیا اے انہاں وچ کوئی نہیں لیا ڈیفینیٹلی حلال ہے آپ نو کلیہ سمجھ چاہ گیا یہی حلال اور حرام دا قانون کہ حرام چیزاں اللہ بیان کر دیتی ہیں کیونکہ وہ تھوڑیاں سن حلال چیزاں زیادہ سن وہ اللہ نے جائز قرار دی دیتی ہیں انہوں نے بیان نہیں کیتا مگر وہ ساریاں میں مثال ایک دینا سمجھانا سے لطیفہ نہیں سمجھانا سے کوئی ساتھی آ جائے اتھے تے آکھے جی جلیبی حلال ہے کہ حرام حلال ہے بھائی وہ آکھے گا میں قرآن ہی لکھاؤ کتھے لکھے حلال تو کیڑا مولوی لکھائے بھئی اسی یہ آکھاں گے کہ اللہ فرماندہ ہے کلو وشربو من رزق اللہ اللہ دے رزق کی چو کھاؤ تے پیو ہن جلیبی دا نا کوئی نہیں آیا پر وہ کلو دے حکم دے ویچی شامل ہے کیونکہ حرام دا اللہ نام داس دیتا ہے انہاں چیزاں میں شامل ملک شیخ حضور دے زمانے چ کوئی نہ بننا ہن بندے ڈش جاج کیتی تے کو بچہ کہ بھئی میں قرآن چ کڈ دیو بھئی حلال کیتھے لکھیا ہے تو میں ہن اس بندے نے کی آکھیا
بھائی صاحب وہ دی دلیل دی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پاک چیزاں نے، پاک چیزاں نے، انہوں نے اللہ نے حرام نہیں قرار دیتا، تو جنہوں نے حرام کر دیتا ہے وہ حرام نے، باقی ساریاں حلال ہیں۔ یاد رکھو کسے شے نو حرام کرن واسطے دلیل دی ضرورت ہے، حلال ہون واسطے دلیل دی ضرورت۔ بھائی آپ کو سمجھ آ گیا؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ ماشاءاللہ بڑے سیانے بندے ہو، گل چھتی سمجھ آتی۔ اے مضمون ویسے ہے کہ بڑا طویل ہے شریفی کی اعتبار نال، لیکن میں چونکہ گل کرنی سی تواڈے نال او کر لئی، تساں گل سمجھ لئی۔ اللہ فرماندے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب دس دیو جدوں تواڈے تے رب دا فضل ہوے یا او دی رحمت ہوے، ادو فرحت دا اظہار کریا کرو، فلیفرحوا، خوشی کریا کرو۔ ہن جدوں فضل ہو جائے، اسی قرآن چو نہیں دکھا سکتے کہ جدو پتر ہوئے ادو خوش ہو، کیک کٹو، بتیاں لاؤ، قرآن چ کتھے لکھے؟ لیکن اللہ فرمایا نا جدو فضل ہوئے ادو خوشی کرو، تے پتر فضل نہیں، دی رحمت نہیں، دی پتر اللہ دا فضل تے دی رحمت نہیں، جو ہویا ہے تے خوشی کرو۔ اللہ فرما دیتا ہے خوشی کرو۔ ہون خوشی دا ہر او طریقہ جدے اتے شریعت نو اعتراض نہیں، او خوشی کرنا جائز ہو جائے گا، کیونکہ فلیفرحوا آ گیا نا کہ فرحت دا اظہار کرو، خوشی کرو۔ ایسا طریقہ جدے اتے شریعت نو اعتراض ہے، مثلا کسی المنڈا ہوئے تو آندہ بھی ناچے چا سدو، تنال برادری چا سدو، ساری رات نچاؤ، تو ہے بھی خوشی، لیکن شریعت نو اس خوشی دے طریقے تے اعتراض ہے، لہذا ایسی خوشی خوشی نہیں، شیطانی فعل ہے جس میں خوشی دا نام دیتا گیا۔ تو ایک بڑا جرنل سوال بندے کر دینے، یہ پھر میلاد حضور دے زمانے کو پھر گل بنے دے نا بندے دے ذہن، یہ پھر اینی واری حضور دے زمانے چایا، اینی واری ابو بکر دے دورے چایا، اتنی واری حضرت عثمان دے دورے چایا، مولا علی دے، انہاں تے نہ یہ کیتا، یہ تسی ان کی تھو کھڑ لیا، انہاں کوئی نہ نبی نال پیار، بھائی جی پیار تے ایسی، تو پھر انہاں یہ کیوں نہ کیتا جڑا تسی سنی پیار دا اظہار نواں بنائی بیٹھے ہو۔ سوال جائز ہے، جڑا سوال بندہ جائز کرے ان دے سوال تے غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان دا جواب دینا چاہیے، تے جو جواب نہ ہوئے تے معذرت کرنی چاہیے کہ بھائی جی اے جواب نہیں کوئی نہیں آندا، کسی اور تو پوچھ لو۔ جڑا بندہ دلیل نال گل کرے اس بندے دی گل دا رد بھی دلیل نال ہونا چاہیے ہے، غصے نال۔ اچھا جدو بندہ سوال دے جواب وچ غصہ کرے نا، ان دیاں دو ہی نشانیاں ہوندیاں نے، یا جواب کوئی نہیں آندا یا جھوٹا ہے۔ جدو کسی بندے سے سوال کرو کہ وہ سوال دے جواب وچ غصہ کرے تو یہ دو ہی مطلب ہوندے ہیں، یا تے انہوں جواب آندا کوئی نہیں، تے یا ہے کوڑا، انہوں سوال دا جواب دین لگیاں پتہ ہے کہ میں جھوٹیاں ثابت ہو گیا۔ تو بھائی صاحب میں تے اس گل دا کہلا کہ او کم جندہ سنیت کو جواب سنیاں کو نہیں، ان آن کیوں کر دے، ان چھڑ دے۔ مثلا اگر کوئی بچہ قبر نو سجدہ کردہ یا بی بی تو سان کو آکے ہاں جی بکھاؤ ہے کتھے کہ آئیں بائیں شائیں کرن دی کیڑی لوڑے، آکھو غلط ہے کہ غلط ہے، بات ہی سمجھ آ رہی ہے۔ اگر کوئی عورت گھڑولی بڑھ کے جان دی کسی مزار تے تو اتھے جا کے چڑھ چڑھان دی تے ناچ گانا کر دی، کہ ہون ایدو کھیچتی ایدو لیا تے جوڑ میل کر تے گلاں بڑھا، کیڑی ایڈی مصیبت ہے، تسی آکھو غلط ہے، غلط غلط ہے۔ انہوں آن کرنا اور مڑ او دے اتے کھچنا بے نہیں اینجے تے نہیں اینجے تے اتھے کڑا سیاست بھی ہوندی جو دین ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ دا رسول جڑ دینو للو جس تو منع کرنا تو رک جاؤ، اپنی مرضی کوئی ساڑی پر نہیں ہوں، ساڑا دل انج کر پیدا سی این کھیچ درو کے ثابت کرنا ہی کرنا، تسی ران دے انکار کرو کہ بھئی یہ نہیں سے غلط، بات ہی سمجھ آ رہی ہے۔ لہذا
اتنا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو کہ جو کوئی ساڈا شور بھی غلط پہ کردا ہوئے تو نہ کیا کرو بھائی بھاویں ساڈا ہے غلط یہ کچھ بندیاں دی عادت ہوندی ہے انہاں دا پتر باہر بندیاں ساریاں چھوڑاں نے بھی کوٹے آوے تے وہ آ کے مسیتے نے آندے نو تیار ہوندے نے بس ساڈا انج دا ہے ہی نہ کیونکہ انہاں لگدا ہے ساڈا بڑا شریف وہ نیا چین تے تیار ہو جاندے بس ساڈا شور تے انج دے ہے ہی نہ تو بھائی ساڈا جے وچوں ایک بیڑا نکل پیا تو من نہیں جانا چاہیے بھائی اے انج دے ہن اسی کی کریے لہذا اے بھی بندے دے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم غلط نو غلط آکھ سکے اور ٹھیک نو ٹھیک آکھ سکے اور دین دے مسئلے اچھتے دے انا دا مسئلہ بڑھانا ہی نہیں چاہیے کہ یہ ساڑی ذاتی انا ہے تو ہن اسی یہ کر بیٹھے ہیں تو اساں انہیں انجی کر دینا نا یہ نہیں ہونا چاہیے غلطی قبول کرو اور حوصلے نال کرو اور اس میں چھوڑ دے نہ کرو اور صحیح اگر قرآن و سنت کی چیز ثابت ہے تو پھر قرآن و سنت تو ثابت ہونے دا بھی سٹیٹس ہے ہر چیز کو جی نہیں کچھ چیزاں دین اچ فرض نے کچھ چیزاں واجب نے کچھ سنت موقدہ نے کچھ سنت غیر موقدہ نے کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں مستحب نے کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں مباح نے تو ساریاں چیزاں دا سٹیٹس ایک نہیں کچھ چیزاں حرام نے کچھ چیزاں شریعت حرام نے کچھ چیزاں شریعت مکروہ تنزیہ نے کچھ چیزاں شریعت مکروہ تحریمی نے کچھ مکروہ تنزیہ نے کچھ چیزاں حرام نے انہاں دا بھی سٹیٹس ہے یعنی جائز ہونے دے بھی سٹیٹس نے تے نجائز ہونے دے بھی جدوں تسی کسی چیز نو سمجھنا ہوئے تو پہلے اس بندے تو پوچھیا کرو کہ تیرے نزدیک دا سٹیٹس کی ہے پھر اس سٹیٹس نے معیار دی دلیل ہوندی اگر کوئی بندہ کسی چیز نو فرض سمجھدا ہوئے تو دلیل فرض دی اگر ان کوئی واجب سمجھدا ہوئے تو دلیل واجب دی چاہیے اگر کوئی اس نو سنت فقط سمجھدا ہوئے یا صرف استحباب دے درجے چ رکھدا ہوئے تو پھر دلیل اس درجے دی طلب کرنی چاہیے آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک برکت دے اور اللہ میں ایک مثال دے دیں اذان نار درود پڑھ دیں اے پوچھیا کرو سنیا تو بین فرض سمجھ دے ہو جو فرض سمجھن گے پھر دلیل فرض دی دے تو جو آکھنے مستحب عملے پڑھ لو تامی ٹھیک ہے نہ پڑھو دے اذان تامی ہو جاندی ہے تو پھر ایڈی بھاری دلیل کیوں منگ دے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی کہ جزو اذان نہیں کو پڑھ لے تو تامی اذان ہو جاندی ہے نہ پڑھے تو تامی ہو جاندی ہے یہ کوئی فرائض میں شامل نہیں مستحب عمل ہے تو ہونا کہ مستحب دی دلیل دیو تو پھر اسی آکھاں گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ فرمایا وقت دی قید کوئی نہیں جس لئے دل لے پڑھو تو ساڈا بانگ نال بھی دل کر پیا اور تو سن منع دی دلیل دکھا چاہتے اسی چھڑ دے جب گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی تو اگر اسے نہیں پڑھتے تے تاں بھی ساڈے تے کوئی فتویٰ نہ لائے بے تسی بابی تا نہ ہو گئے درود چھڈی بندے کیونکہ حضور نے اتھے فرض نہیں فرمایا تو چیزاں دے معیار سمجھ کے دین نو دین دے معیار تے اور چیزاں نو انہاں دے معیار دے مطابق پرکھیا جائے گا تو حضرت سمجھ اور غور کیجئے اللہ فرمایا خوشی کرو جدو فضل ہوئے جدو رحمت ہوئے ایک آیت دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اگر میں تیرے تے کوئی نعمت کراں تو او دا اظہار کر میری نعمت دا مثلا کسے بندے نو اللہ پیسہ دیتا ہے وہ پرانے کپڑے پائے تے اللہ ناراض ہوندا ہے اور انہوں اللہ بخیل آکھیا ہے اللہ سونے پیسہ میرا اپنا میں اپنی مرضی نال ورتنا تو کیوں رینج ہوں گے اللہ فرماندا ہے ظالمہ میں دیتا جوئے ہن تے نہ رو میں گڈی گھر کھلوتی ہے تو میں پنڈی پیدل پہ جاندا ہوں تے تساں بھی آکھنا بے کمال کر دیو ہے جو نہ تے ہوندی تے تسی پیدل جاندے ہو گھر جو ہے ہن تے کڈ لو گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی تو اے ہے اللہ دی چاہت
کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں تو نعمت دیواں تے میں چاہنا انہوں یاد کرو، میری نعمت دا چرچا کرو، میری نعمت نو یاد کرو، میری نعمت دا شکر کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میں نعمت دیواں تے دا شکر کرو۔ میں تو انہوں کوئی قرآن تے حدیث نہیں بکھینی، میں تو اڈے تو ڈیرا بنینا، ایمان اپنے ناظر کر کے دسو اللہ سان اکھاں بھی دیتیاں، پیر بھی دیتے نے، اے سارا وجود دیتا ہے، پتر دیتے ہیں، دھیاں دیتی ہیں، گھر دیتا ہے، کھیت دیتے ہیں، مکان دیتا ہے، اولاد دیتی ہے، اپنا نبی بھی دیتا ہے۔ سر تے قرآن درو پچھو بندے تو بس ساریاں تو وڈی جڑی اللہ تے نعمت دیتی ہو کیڑی، کوئی یہ دیتے مولوی تو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، سن اللہ پتر بھی دیتی، دھیاں دیتی ہیں، صحت دیتی ہے، اکھاں دیتی ہیں، کان دیتے ہیں، ہاتھ دیتے ہیں، پیر دیتے ہیں، میدا دیتا ہے، جگر یہ گنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو گنے تے گنی نہیں، لیکن سوال ہے بس ساریاں تو وڈی کیڑی، اس کائنات دے جے لوگ موجود نے مسلمان کلمہ پڑھنا لے انہاں اتے سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے؟ تو ہر صاحب ذوق اور صاحب یقین بندہ آکھے گا کہ سب تو وڈی نعمت تے حضور ہی یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، امام بخاری جیسے محدث نے کہا ہے محمد نعمت اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ دی سب تو وڈی نعمت ہے۔ مطلب یہ بھی میرا ذاتی خیال نہیں میں تھوڑے ہوتے تھوپ رہا میں نہیں، حضور نعمت نہیں۔ کیڑا صاحب شعور بندہ جڑا آکھے گا کہ حضور دا ساڑھے نبی ہونا اور ساڑھا حضور دا امتی ہونا ہے نعمت نہیں، سب تو وڈی نعمت رسول اللہ۔ تو پھر سوال پیدا ہوئے گا کہ اللہ فرما دیں میری نعمتاں دا شکر کرو، ہر نعمت دا شکر کرنا واجب ہے۔ بھائی صاحب سمجھ آئی کہ جتنیاں اللہ دیا نعمتاں نے انہاں ساریاں دا شکر کرنا بندے ہوتے شرعی طور تے واجب ہے کہ وہ شکر کرے۔ ویسے کدی کدی کر لیا کرو شکر جو اللہ تو ان دیتے ہیں، نہ شکرہ بندہ اللہ نے پسند نہیں، شکر کریا کر۔ جتنیاں رب ساڑھے ہوتے نعمتاں کی دیاں اسی انہاں دا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ دو چار چیزاں جلدی کر کے دس لیا۔ حضور سرکار دے امتی ہون دی وجہ تو ساڑھے ہوتے اجتماعی عذاب نہیں آؤں یعنی پہلیاں امتاں میں جڑے عیب سن عیوب وہ ساڑھے میں انہاں نال ابالے نے زیادہ نہیں، لیکن ساڑھی شکل نہیں بدل دی، انہاں دیاں بدل جاندیاں ہے کہ نا؟ اللہ سوڑیا ایک کیوں نہیں بدل دی؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ تسی جو ویچو جتنی دیر تک نبی ویچو وے۔ اگر آپ نے غور کرنا ہوا صرف ایک مثال دیاں دا ہیں ڈیر ساری میرے مائنڈ دے ویچ ہون بھی ہیں، لیکن میں صرف ایک دیاں گا۔ دریا ویچ فرعون بھی ہیں، دریا ویچ حضرت موسیٰ بھی، لیکن فرعون بھی دریا راہ دے رہے ہیں، ان غرق نہیں کر رہے جیڑے راہ کو حضرت موسیٰ تے بنی اسرائیل لنگن اس راہ کو بھی لگاؤں گا۔ دریا انہاں غرق نہیں کر رہا تو کی اللہ انہاں راضی ہے جس تو غرق نہیں کر رہا؟ اللہ فرمایا ذرا محبوبہ تو وچو دریا دیوں نکل لے، انہاں دا بیڑا میں مڑ غرق کرنا ہے، تیرے ہوندیا نہیں کرنا۔ جو ہی حضرت موسیٰ دا قدم باہر آیا ہے اور انہاں دی قوم دریاؤں پار گئی ہے، اللہ پانی نو فرمایا ہون مل جا، کیونکہ قدرت دا ایک قاعدہ اور کلیہ اور قانون ہے، جنہ چر نبی امت دے وچ ہوئے انہاں عذاب نہیں آؤں۔ جنیاں قوماں تے عذاب آیا ریسرچ کر لو، بڑے سیانے ہو، نبی نہیں ہوندہ تے عذاب ہوگا، نبی قوم اچھو نکل جائے پھر عذاب ہوگا ہے۔ اور اگر اللہ نے عذاب دینا مقصود ہوئے تے اللہ نبی نو حکم دیندہ ہے تو اسی اتھو نکل جاؤ پھر عذاب آئے، نبی نکل جاندے عذاب آ جائے، ساڑھے تے نہیں آؤں۔
اسی 70 امتائیں چو آخری نمبر تے ہیں. سب تو پہلے قیامت والے دن حساب ساڈا ہونا ہے. کسے نبی دی امتی مر جائے تو انہاں دا نبی قبر وچ نہیں آوندا، تیرے تے میرے نبی قبر وچ نہیں تشریف. مثلا عیسائی ہونا ہے نا، وہ مر جان انہاں دے نبی حضرت عیسیٰ قبر وچ. یہودی ہے وہ مر جان انہاں دے نبی حضرت موسیٰ قبر وچ. لیکن تسی اگر فوت ہوو تے تہاڈی قبر وچ بھی حضور ہونا. حضرت سب تو پہلے حساب ساڈا ہونا ہے، سب تو پہلے جنت وچ اسی جانا ہے، سب تو پہلے حوض کوثر سن ملنا ہے، سب تو پہلے حساب ساڈا عمل دا تلنا ہے، سب تو پہلے اسی پل صراط تو پار لنگنا ہے. جبریل صرف ساڈی واسطے پار بچھانے، دوجے عملاں نال لنگنا، تسی حضور دی دعا نال لنگنا. پہلیاں امتاں دے گناہ انہاں دے گھر دے باہر لکھ کے بکس لٹکائے جاندے ہیں کہ ایس بندے اتنے گناہ کیتے، ساڈے نہیں لکھے جاندے. ادھی وجہ حضور نے. پہلیاں امتاں دے دن ب دن قد گھٹدے آئے، بخاری شریف وچ حدیث ہے ساڈے نہیں گھٹ رہے، وجہ حضور نے. پچھلیاں اور جڑیاں امتاں سانو بندر تے خنزیر بن جاندے، ساڈے چہرے ٹھیک نے. پچھلیاں دے پنڈ الٹ دیتے جاندے ہیں، ساڈے پنڈ ٹھیک نے. تو دی وجہ تو اس تو بڑی اور نعمت کیڑی ہو سکتی؟ سب تو بڑی نعمت رسول اللہ نے، اور ہر نعمت دا شکر کرنا واجب ہے. حضور دا امتی ہون دا شکر ادا کریا کرو. لیکن گل جی اوتھے کھلوتی ہے یہ جڑا تسی شکر دا طریقہ اختیار کر دیو، آ بیٹھے ہو تے محفل بنائیے، یہ بھی ہاں. تو جواب عرض کراں گا، حضور ہر سوار نو روزہ رکھ دے. میلاد کس دن ہویا سی؟ حضور ہر سوار نو روزہ رکھ دے. تو سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین. یا رسول اللہ تسی سوار نو روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میرا میلاد ہوا تھا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا. تو رسول اللہ تے ہر ہفتے منان دے آئے. رسول اللہ نے روزہ رکھ کے، تو روزہ فرض تے نہیں سی نا، نفلی سی. تو نفلی عبادت اللہ دا شکر ہوندی ہے. حضور نے روزہ رکھ کے اپنا میلاد ہر ہفتے منایا. یہ مطلب اس دن دی اہمیت تے حضور دی نظر وچ بھی ہے. ساڈے جڑے بندے اختلاف کردے نے، انہاں چاہیے اس دن اجتماعی روزہ رکھ دے، گھر بیٹھ کے حضور تے درود پڑھ دے، تے سانو باہوں بھد کے آندے انج میلاد کریدا ہے جویں تسی کردے ہو، انج نہیں کریدا. تے سانو بھی کو سمجھ آندی بھئی یار چلو ساڈے ورگا نہیں، کچھ میلاد کیوں بھی کردے نے، خوشی تے منائی بیٹھنا تے سنت پوری کیتی بیٹھے. تے جو اس دن اگلیاں بتیاں بھی بند کر چھڈن، واج بڑی ہیں جنہاں او سنی پہ گنیندے ہیں، بند کرو پاجی بتی بند کرو. اج مینار دیاں ساریاں بتیاں بند کر چھڈو، کیونکہ اج بتیاں سنیاں باڑیاں. اسی بھی تے سوچنا ہے نا بھئی یار کوئی بھی فرق ساڈے تے نہ دے ہے. یہ اتفاق ایسا ہے بھئی فرق بن گیا. مثلا تسی ایتھے بیٹھے ہو نا، میں روز بندے مثال دینا، اوتھوں گڈی لگی جائے، اندے اوتے جھنڈا لگا ہوئے، تے کسے حکے والے جٹ بھی پوچھو بھائی گڈی کنہاں دی پی لگدی ہے، اس آکھنا ہے جھنڈے تو تے لگدا ہے سنیاں دی. اس انہاں دا شناختی کارڈ دی کوئی نہیں نہ ویکھیا. یہ میلاد دا جھنڈا سنیاں دا شناختی علامت بن گئی ہے کہ نا؟ یہ شناختی علامت اہل سنت و جماعت. میں سنگیاں روز نا اپنی بانڈ بندے دسنا میں جھنڈا لایا کروں، کیونکہ ساڑی شناختی علامت ہے. آج جو شناختی کارڈ بنتا ہے تو دوتے لکھ دے نہیں پہلی ایک علامت لکھو بجے بھیڑے سیاڑنا پہ جائے، وہ حادثہ ہو جائے تو پتہ لگے با کیڑا ہے، تو اندن میں 10 ناک تے 300 یا ایتھے داغ سو یا ایتھے فلانی نشانی سو.
تے حشر تے بھی ڈھیر ساری بھیڑ ہونی ہے تے جھنڈا صرف رسول اللہ کو ہونا ہے بھائی جی ادو سائیاں دسنا ہے جڑے جھنڈے والے ہو تہاڈی نشان ہے جھنڈا دنیا تے بھی تھانوں بندے آندے با جھنڈے والے نے چلو جھنڈے والے دی اگاں ہوو نا میں سنگی گل سنیدا رہنا لطیف ہے ویسے مسئلہ تے کوئی نہیں لطیف ہے یہ تو مسئلہ بھی ہے ہاں سمجھنا بس ساڈے شہر وچ ایک ریڑھی والا ہے وہ لیندا ہے جھنڈیاں ریڑھی تے ویچن واسطے وہ مینوں پہ دسدا ایک بھابی میرے کول آیا ہے بس بھی 2 جھنڈیاں دیں میں انہوں نے کہا یار محلے واقفی ہے تم دی تو گل بات بھائی جی تسی تے بھابی ہو تسی کی کرنا اس نے کہا میں ہوں بھابی ہاں اجے بھی بھابی ہاں ہوں جھنڈیاں 2 سانویں دے میں پوچھا مڑ تن کی کرنی ہے وہ گلی والے سارے بندے آپ اپنے گھراں تے لا لیں چھوڑ میرا نکا ہے وہ نجے عقل نہیں وہ میرا آندا ہے بابا جی انہاں دا نبی آ گیا ہے ساڈا نہیں آیا ہوں میں منڈے نے کی سمجھاواں ویسی بھابی ہاں تو سنی نے تو ساڈے وچ بڑا فرق ہے میں انہاں نال پترا تو بھی 2 لا انہاں نال ساڈا کی ہو جائے اے جھنڈی میلاد دی یا اے محفل میلاد دی اے سنی ہون دی علامت بن چکی ہے کہ سنی نے جی جڑے نبی دے آن دی خوشی کرتے حضور ہر پیر نو روزہ رکھ دیا اور اے بخاری میں روایت ہے اگلی جڑی میں پڑھن رسول اللہ سرکار نے میرے آقا و مولا مدنی سرکار نے میں سرکار دی شان تو قربان ہو جاواں سونے آئے تے کم بھی سرکار دے مڑ سونے ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جدو اپنی امی دے وجود جلوہ گری فرمائی نا حضور نے تے حضور دے والد صاحب پیدا ہو تو پہنا فوت ہو جیڑا بندہ فوت ہو جائے نا تے دی بیوی پریگنٹ ہوئے تے ہور اولاد نہ ہوئے تے دوجیاں براواں دا دل کردا ہے بکدی دے الگونڈا ہوئے نا تے ساڈے برا دی ول لگا ود جائے ہن ساریاں دا دل سی تے پتر ہوئے حضور پیدا ہوئے 9 چاچے آئے رسول اللہ دے بڑی ساریاں نو خوشی ہوئی کڑی ایک نکی بجدی گئی انہا نام سی سویبہ لونڈی سی ابو لاب دی اس آگے ابو لاب مبارک ہو بھی پتر ہویا عبداللہ وہ سانج کر گیا کہ جا تیرو آزاد کر چھڑے بڑا راضی ہویا میں خوش ہویا جا تیرو آزاد کر چھڑے بخاری دے اندر کتاب النکاح بچے دیسے وہ بڑا ہوئے پھر سرکار بڑے ہوئے نبوت دا اعلان ہویا ابو لاب کوئی نہ منیا کافر ہو کے مر گیا اپنے برا حضرت عباس نو خواب وچ ملیا انہاں پوچھا کی حال ہے اس نے کہا بیڑا حال ہے لیکن 6 دن میرے تے عذاب ہوندا ہے جدو 7واں دن ہونا ہے نا جدو محمد دے پیدا ہون تے میں خوش ہو کے اس لونڈی نے آزاد کیتا ادو اللہ میری قبر تو عذاب ہٹا چھڑدا ہے تے مینوں اس انگل چجی دے نال میں اشارہ کیتا اللہ دودھ تے شہد پلاندا ہے بخاری دے لفظ جائے نے انی سکیت من هذه بإطاقت سویبہ کہ میں سویبہ نو آزاد کرن دی وجہ تو اس دن پلایا جانا میں نو پانی شربت پلایا جاندہ ہے اور عذاب تخفیف کی دی جاندی ہے علامہ سخاوی کومنٹس کر دینے اس حدیث ہوتے بخاری شریف دی حدیث اسے علامہ سخاوی اپنے کومنٹس دے دیں آپ فرماتے رہو بھلے ہو ابو لاب جیسا کافر جے محمد تے پیدا ہون دی خوشی کرے محمد تے پیدا ہون دی انہاں تے اللہ اون رعایت دیندا ہے تے جیڑا امتی اپنے نبی تے پیدا ہون دی خوشی کرے اللہ اون کتنی رعایت دے گا کیونکہ اس نے نبی دی خوشی نہیں کی تھی انہیں بتیجے دی خوشی کی تھی اسی تے محمد رسول اللہ نو نبی مان کے آقا مولا مان کے خوشی کرنے تے ان اللہ ہر سوار تے لنگر گل دے بھائی وہ جے کوئی شے پیندا ہے اچھا یہ دے وچ ایک اور گل بھی ہے بے دا مطلب ہے بندہ مر جائے تے قبر وچ بھی اون کوئی کھوین پوین ہوندا ہے جے کو دے چھڈے مالک
آسان تے بندے آندے نواب پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے میں مولویاں کھان بنایا ہے وہ میں کہا یہ بھی ہے میں توان مغالتے ہی ہے مولوی تواڈے 14 ٹوٹے ہوئے کیلا کوئی نہ کھاندے مولویاں اللہ اپنے گھروں دیندا ہے یہ میں تو سنگال بنائی ہے مولوی تواڈا کٹیا کیلا کھانا نا مولویاں اللہ بڑا رزق دیندا ہے یہ نہ کریا کرو یہ جڑا تواڈا فوت ہویا جاندا ہوتے ہی ہے اے اللہ قرآن فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون کوئی رزق ہے جڑا اللہ قبراں والے نوں دیندا ہے بس ساڈے تے انہاں دے رزق وچ فرق ہے تو ابو لہب نوں بھی فیض ملیا اور میرے نبی پاک سرکار اے بخاری وچ بھی حدیث اور مشکات وچ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ حضور ایک دن نکلے تھے صحابہ محفل بنائی سی حضور فرمایا ما اجلسکم ہاہنا صحابہ تھے کیوں بیٹھے ہو قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا بک یا رسول اللہ اسی آج بے کہ اللہ دا شکر پہ ادا کرنے او دا ذکر پہ کرنے کہ اللہ نے توان بھیج کے ساڈے اوتے بڑا احسان فرمایا ہے واللہ الذی مسیح یہی کر اس تو ہٹ کے کوئی کام نہیں ساڈا سی صرف ایتھے بہ کے ہی آنے یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنا محبوب عطا فرمایا حضور دا امتی بنائی اور کی چاہیے سب تو بڑی سعادت خود رسول اللہ فرما دے اور اس حدیث دے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اپنا میلاد خود منبر تے بیان فرمایا خود حضور بیان فرمایا میں لفظ بلفظ پڑھ دینا تواڈے ساتھ اے ارباز بن ساریہ وہ صحابی نے جنہ حضور دے صف والے چبوترے تے بیٹھ کے دین پڑھے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم حضور ایتھوں لگے جدو مخلوق پیدا ہوئی اللہ نے میرے نور نو انساناں وچ رکھا ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم انا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا صحابہ کرام حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا تفصیل نال گل سمجھاؤ فرماتے ہیں ساخبرکم باول امری آؤ صحابہ میں تانوں شروع تو گل سناواں انا دعوت ابراہیم میں او ہاں جدو کعبہ بنا کے ابراہیم نے دعا منگی آئی تے جدی اون دی دعا منگی آنے وہ دعائے ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کی تھا نا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل وہ اپنے کعبہ شریف بنا کے تے دعا منگی کیا ربنا وبعث فیہم رسولا اے میرے اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ تیرا گھر میں بنائے انہوں آباد کرنا رسول بھیج دے میرے نبی سائیں فرمانے انا دعوت ابراہیم جدی اور دی دعا حضرت ابراہیم فرمائی ہے وہ دعائے ابراہیم میں وبشارت عیسیٰ حضرت عیسیٰ نے جدے آن دی خبر دیتی آئی او بشارت عیسیٰ بھی میں ورقیا امی اللذی رات حین ودعتنی میں اپنی ماں دا او خوابا جڑی میری والدہ نے تکے آئے حین ودعتنی قد خرج لہا فرمایا جدو میں دنیا تے ظہور کیتا ہے میری والدہ دے وجود چو نور ظاہر ہویا قد خرج لہا نور یا رسول اللہ کتنا نور ہویا فرمایا ادا لہا منہ قصور الشام مکے وچ میرے نور دا ظہور ہویا تے شام دے محلات روشن ہو گئے قصور کسر دی جمع کسر عربی سدے نے محل نے یعنی حضور دی ولادت مکے ہوئی اور کوٹھیاں شام دے ملک دیاں روشن ہو گئیاں اتنا نور ظہور ہویا حضور
اگر کوئی بھائی اگر یہ دے کوئی کمنٹس کرنا چاہتا ہوئے بھائی یہ کی آندے ہوتے یہ پھر حشر دے دن رسول اللہ کی کرے کیا کی امت نو پڑھا گئے ہوئے تو پیچھو یہ سبق ہی پکا گیا ہے میرے نبی پاک فرمانے ادا الہا منہ قصور الشام ہزاراں سال دی بلی ہوئی آگ ایران دے آتش کدے دے اندر سرکار دا میلاد ہویا تے پج گئی جڑیاں وادیاں تے دریا سکھ گئے ہائے او جاری ہو گئے یعنی جڑے دریا خشک ہو گیا ہے وہ 12 ربیع الاول پھر جاری ہو جڑی کافران نے آگ مجوسیاں نے باڑی سی وہ آگ ساری پہنچ گئی صدیاں دی بڑھتی پہنچ گئی وہ حیران ہو گئے بھئی آگ نو کی ہویا ہے بھائی صاحب آج توحید نے سب تو بڑی شان لے کے مصطفیٰ کریم توحید علمبردار دنیا تے آئے نے شرک دی آگ سے بجھ نہیں آئی نا الحمدللہ رب العالمین کسرا دے محل دے 14 کنگرے گر گئے 14 کنگرے کسرا دے محل دے گر گئے اور آمد مصطفیٰ سی 14 بادشاہ گزرے اور کسرا دی بادشاہی ختم ہو حضرت عمر تک 14 آئے اور چلے حضور دی آمد پہلے چلن والے دریا اور اچھے ہو گئے جڑے خشک آئے وہ دوبارہ چل گئے الحمدللہ رب العالمین پورے عرب ہریالی آ گئی جی میں ایسی جاٹا نیا نا میں ٹبیاں تے بھی پانی چڑھ گئے ہاں جی حضور آئے کہ جتھے کدی فصل نہ ہوگی اتھے بھی سبزہ ہو گیا جنہ بوٹیاں تے کدی پھل نہیں سی لگا انہاں تے دوبارہ پھل لگ گیا سکیاں کھجوراں موڑ رہیاں ہو گئیاں عرباں نے اس سال دا ہسٹری وچ نام رکھیا ہے سنۃ الفتح والابتہاج یعنی خوشحالی والا سال بکریاں دو پھل دیتے دودھ وچ اضافہ ہو گیا کھیتاں کھلیانا پھول تے بہار آ گئی لوگ حیران ہوئے ہویا کی الحمدللہ رب العالمین ہویا صرف کوئی کہ چن چڑھیا مینا دے لال دا کہ چن چڑھیا مینا دے لال دا مک گیا دنیا تو راتا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا میاں چن چڑھیا بنا دے یا ایوہ النبی اللہ ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا چل چڑھیا لال دا چل چڑھیا لال دا مک گیا دنیا تو راتا گالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان اے ساتھیو اے عزیزو بندہ فقیر کہندا ہوندا ہے عزیزم ہر ویلے پوچھتے رہندے بندے اے کتھے لکھیا جو میں نہ چلے ہو کدی لکھے تو اگاں بھی لنگ جا
جے اس لکھیا ویکھ کے فیصلہ کیتا تے بچنا کنیا بندیاں نا مطلب جے کوئی ساڈے عملاں وچ لکھیا ہے جو اس آکھیا وے لکھیا لیاؤ جو جو لکھیا لیاؤ تے جے ساڈا لکھیا پڑھیتا تے بچنا کتنے بندے ہیں ہر ویلے لکھیا کتھے رولا نہ پایا کرو حضرت ابو بکر صدیق نو نہ پتا وے لکھیا تے اے وے 40 روپیاں جو کلا دے راہ تے دئی دا انہاں سارے دی گڈڑی کیوں بن لیندی انہاں لکھے دا ہی کوئی نہ پتا بلال نو کوئی نہ پتا بھئی اگر جان تے بن جائے تے کلمہ چھڑ دئیے تے کچھ نہیں ہوندا ہن بھی مسئلہ فقہ دے ہی ہے کہ اگر تہاڈی جان نو خطرہ ہوئے نا تو کلمہ چھڑ دیو جان بچا لو اندروں تو نہیں نا کلمہ نکلنا زبانی چھڑیاں بھی بچتے ہو تو بچ جاؤ وہ کیوں آن دیاؤ جتنا مرضی جے مار لو آسانی جے یار دا کلمہ ہوڑی بھی پڑھنا ہے دا مطلب ہے وہ گل لکھے دو گا لنگی آئی گل دی سمجھ آئی کہ نا میرا لکھے تھے ہر بندہ میں سانو کھاؤ کتھے لکھے ہے میں بھی لکھ کے دینا جڑے انج آکھنوں نہ منیا کدی نہیں آخر ساڑھی بھی 43 سال عمر ہو گئی ہے آج تائیں بندیاں بڑیاں نے وکھایا ہے آج تائیں ویک کے منیا کوئی نہیں ویک وکھا کے بھی آن دن بن نہیں ازی مڑا اپنے مولوی تو پوچھنے دے وچ کروڑا ہونا بھائی جنہ میں لکھیا ویکھیا نا وہ گم ہو گئے تو جنہ یار دا چہرہ ذہن چھڑکھیا ہے وہ تار گئے گل کیا ہی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ وکیل بیٹھا ہے تھے ہائی کورٹ وکالت کرتا تو لکھیا تھا 5 بڑے نمازاں پڑھ موجاں لے وکالت کرتے موجاں لے اس وکالت چھڑی ہے پگڑی بن لی حضور دے دین دا کام کرتا ہے راتی نوکری پہ دیندا ان لکھے دا کوئی نہیں پتہ پائیا لکھیا بھی ہے من لینے ہیں گھنٹہ تقریر اس گلتی کیتی ہے بہت لکھیا ہے لیکن سواد تاں ہی آیا جدو ہون تو انہا کہہ باسی لکھیا کو نہیں کر ایک میں جٹ کو سنیا کوئی گل جٹ بڑی پتے دی کر دینے انہیں تو ایک مولوی پہ پوچھتا ہے بھائی جو کوئی تو سی کر دے ہو کتھے لکھیا ہے وہ سکھیا کدائیں نہیں لکھیا ہے ایسے ہمیں کرنی جڑا ٹانگا سڑک تو لاندے لالا میں کہ سواد کڑ چھڑیا ساڑی ساری تقریر تو تیرا جملہ بھارا ہے لے جا مولوی جڑا کرنی کر لے بھائی صاحب اور ایک حقیقت ہے ایک حقیقت ہے دلیل اچھی بات ہے میں دلیل دی دنیا گل کرن دا قائل ہے دلیل دینی چاہیے دلیل ہونی چاہیے اطمینان واسطے اچھا ہے ہمیں تو نہیں نہ دی لیکن جے مالک جنت جان دی دلیل ساڑھے تو منگی ساڑھے کوڑ کی دلیل بسی دنیا تے کی کیتا ہے جس تو جنت منگنے ہیں ساڑھے کو کیڑی دلیل ہوئے کی جنت جان اس لئے سی آکھنا یا اللہ کرم ہی کر کرم اس لئے آنی کا کرم کر ہونتے کرم تے ہو جا یا اللہ حساب جو کہ کوئی نہیں بے حساب ہی جان دے بھائی صاحب انی گل ہے اے لکھیا ہویا ہے کہ بلڈ حرام ہے خون حرام ہے لکھیا ہویا ہے لیکن حضور جے کسے صحابین دین با کدو پرام پار ساٹیا تو جا کے پی لیں دے وہ لکھے تو دے وگاں لانگ گیا حضور نراز تے نہیں ہوئے با کیوں انج کیتا ہی ہے تے حرام ہوندہ ہے تے تو کی کیتا ہے تے کی کیتا ہی تے انج تے نہ کرنا وہ سرکار راضی ہوئے نے رینج نہیں ہوئے لکھے تو وگاں لانگ یہ لکھیا ہویا ہے جدو وال کٹا ہو نا یہ باہر سٹیا کرو لیکن وہ صحابہ ٹوپیاں ہی سی لیں دے تو لکھیا ہے تو بھائی صاحب کوئی نہیں لکھیا ہے تو یہ جڑا پانی توڑے وضود ہے نا یہ مائے مستعمل ہے دا استعمال جائز نہیں لیکن صحابہ ایٹ ہاتھ کر دیا ہے جس لئے حضور دا پانی تھلے گریا وہ اپنے چہرے دے اتے مر لیں دے یہ کتھے لکھیا ہے یہ کدائی بھی نہیں لکھیا ہے بھائی صاحب یہ تو نہ لکھن ڈھونڈو گے تو یہ کدائی بھی نہیں ملنا با حضور دے منہ چو تھوک مبارک نکلے تو تھلے ہاتھ کر لیا وہ تھوک اپنے چہرے تے مر لیں دے تو یہ کتھے کو لکھیا ہے
قرآن حدیث پوری چھان مارو کہ نہیں بھی اللہ تے اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا بجے تو منہ جو اسی تھوکڑیے تے تسی اپنے منہ تے مار لیا جی کہ نہیں بھی نہیں لکھیا بلکہ طبیعت تے اس نو تسلیم ہی نہ کرے کتھے لکھیا ہے میں تہاڈا پیر گھر آوے تے ہانڈی چاہ کے نہ کہ منہ چوئی تے تھوکڑ کے بھئی سٹی جاؤ جی برکت ہو جائے لیکن حضور ہونا تو انج کر دیا کتھے لکھیا ہے کسی دا پسینہ شیشی چ پا کے رکھ لیا خوشبو آوے دی وہ سرکار نے بندہ ہر ویلے کہ میں لکھیا کتھے جے لکھیا کتھے لکھیا کرنا جے تے بھائی جی پھر تے تسی بالکل بڑے سیانے ہو بڑھ لکھیا کرو ساڈے ورگیاں تو پوچھو تے اسی تے لکھے دے قائل نے لکھیا دی حد دے اس تو اگاں لنگ گئے ایک صرف دائرہ ہے جن دے اسی پابند وہ دائرہ شریعت کیونکہ وہ رسول اللہ نے دائرہ مارے اے شریعت ہے دی حد دے ان دے تو باہر جانا جائز نہیں شریعت دی حد توڑنا جائز اسائیں ناراض ہوندے تے حد دے اندر رہ کے جو کر سکتے ہو نا عشق دی دنیا جو سارا جائز ہے بھاویں لکھے ہے تے بھاویں نہیں لکھے شریعت دی حد نہیں توڑنی کیونکہ وہ کلیہ ہے وہ قانون ہے سائیاں دائرہ لایا ہے اس دائرے تو اگاں جائیے تے سائیں آپ ناراض ہو سن واسطہ جو دائرہ لایا ہے ایندے تو باہر نہیں وہ دائرہ ہے شریعت دا اس تو اندر بھائی جی جو ہوندا جل وہ سارا جائز محبت دی دنیا ہے پیار دی دنیا ہے یہ بندیاں جی اس چیز دا سفر کیتا نہیں ابو بکر نماز پہ پڑھیں دے تو اتو حضور آگا نماز پڑھیں دا کوئی بندہ بھی ہوئے تو دا حق بندہ نماز پڑھائے بامیں بھی چھکونا آجا ابو بکر مسلح تے کھلوتے ہیں جدو انہوں پتہ لگا نا حضور آگا تو نہ مسلح چھڑ دی تھا حضور پچھو موٹے تے ہاتھ رکھ کے فرما ابو بکر کھڑا رہو ان حضور جو پہ فرمان دین کھڑا رہو تے کھلونا نہ چاہیے تھا نہیں منیا ہوں پیشاں ہو حضور اگے کھلوتے جدو نماز پڑھا لی تھی آپ نے فرمایا میں جو کیا سی کھڑا رہو تو لکھیا تھا بجڑا نبی آکھے ہو منو لکھے تھے نبی جو آکھے ہو منو وہ دین ہے تو نہ نہیں منیا وہ پیشاں ہو گئے تے سرکار ناراض نہیں ہوئے کہ تو میری آنکھیں کیوں نہیں لگا انہاں آکھیا کو پکا امام تین بنا چھڑیا جی دے چینا عشق ہے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو کافہ دے پتر آستے جائز ہی نہیں تواڈے ہوندے آ کے کھلو مولا علی پہ لکھ دیا ہے مولا علی لکھ دے پہ صلح نامہ حدیبیہ جدو حضور دا نام مولا علی لکھیا تے کافر آنکھیا بسانے دے تے اعتراض ہے محمد رسول اللہ کٹو حضور فرما علی کٹ چھڑ جے یاد دے انہاں کلم اٹھا چتری کو انہاں کہ سونیا تسی بھی آکھو تے میں نہیں کٹنا تو موڑی تھے فتوہ تھے یہ نبی دے آنکھیں بھی نہ لگے تو بھائی جی اندے ہوتے نبی ناراض ہونا چاہیے دانا جنہ دے آنکھیں نہ لگے تو نبی تے نہیں ناراض ہوئے پہلی تو میرے آنکھیں لگے ہمیں میرا نا نہیں کٹیا نبی راضی ہوئے دے تو فرمایا جدہ میں مولا ہوں دا علی مولا ہے کیونکہ علی عشق دی اس تھا تے پر میں بھی آکھا میرا نام مٹا تے علی نہیں مٹانا ہے اس عشق دے رتبے تے پڑیا ہوئے لا بھائی چھڑیے ہونا ٹائم ہو لے ہون ایس تو بھی سوکھی مقام ایس تو بھی سوکھی گال دو عرفہ مقام جیڑے ملاد نہیں نہ مننی میں کل اس لیتا ہی میں لگا رمانا اوز کوئی نہیں مننی تھے جیڑے من دین نا میں ایک لفظ بھی نہ بولنا تو انہوں نے صرف یہ پتہ لگ جائے بے شاہ اور یان دن کرنی چاہیے دی مڑ کرنی چاہیے تو میں کل اس لیتا ہی میں لگا رمانا جنہ نہیں مننی انہوں نے آگھنا موڑ وکیل اپنی وکالت کرتے رہن دے میں سونی پہ کر دے انہیں اتھے ہی مکینی ہے کئی بار یہ کمنٹ سنے نے میں وکیل مڑ اپنے مقدمے دی وکالت کر دے نہیں چنگا ہے سونی کر دے پہلے ٹھیک ہے کر دے رہن ساڑھیاں وکیلیں اور دسیا ہے وہ اور دسیا ہے نہیں مانی بھائی صاحب عقل دلیل مگدی ان دینی چاہیے عشق ایسی شے جڑا دلیل مگدہ ہی دے جدو حضور دا پیار دل وچ آ جائے بھائی صاحب اے اندروں سارے وسوسے کٹ کے بندے لین سے جی حضور نال محبت کرو تو سرکار دا ملاد کرو یہ دنیا عملان تو تسی پاک ہو گئے نا تو ملاد دی وجہ تو بھدی گئے تو اس لئے میں نگے کریا ہے آ اندہ کریا کرو
اسی تے ملے ودے اے بندہ سانا انداز ضرور کرو اس لئے میں کر لیا دوجیاں تو آپ بات جا پیا بھائی جی تے جی اس لئے تو ان چھڑیو نہیں اس تو بجان دیو ملاد آلے آگئے یار دے نا تے نارے مارن آلے قربان ہونے آلے آگئے راضی ہو گئے کل میلاد شریف کا جلوس ہونا ہے سارے بھائی جلوس سے شرکت کوئی ساتھی ایسا نہ ہوئے جڑا سرکار دے میلاد دے جلوس اے اہل سنت دی شعار اور علامت اور ادارے محبت یا دور نال ہاں جی اے حضور نال محبت دا اظہار ہے تو انہیں سنیاں نکلنا چاہیے ہے نبی جو تو اڈا ہے میں سنگیاں 10 درہ نہ میں چلی اٹھو لگا جاواں تے تحصیل چوک کسان کٹھے ہوئے میں آکھیا چھوڑا ہے کیوں کٹھے ہوئے نے اسا کہا جی آن دن بگنے دا ریٹ بتاؤ میں آکھیا پاس سے تو گڈی کاٹ دے گا چلیے ساڈا جو مرلہ نہیں ساڈا انہاں دے جلوس شریک ہونا بندا جنہ دا گنہ ہے جلوس ہناندہ بندا ہے جنہ دا گنہ ہے ساڈا جو مرلہ نہیں سن کیڑی لوڑ ہے انہاں دے نال جان دی ہن سمجھ آ گئی جے جلوس وچ کناں جانا چاہیے گل نہیں سمجھ آئی کہ بھائی جنہ دا نبی ہے جانا چاہیے نبی جو انہاں دے بھائی جو نکلن بار کرے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ سونے نجف دے منڈے نو برکت خیر والا بنا اپنے والد واسطے اپنے خاندان واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ انہوں نیک بنا ہدایت والا بنا سارے دے بچیاں برکت والا تے خیر والا بنا سارے ساتھیاں تے راضی ہو جا یا اللہ سارے تے کرم فرما رحمت فرما سارے نو دینی دنیاوی بھلائیاں نال مالا مال فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سب تے خیر تے برکت نازل فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ انہاں دے والد صاحب فوت ہوئے نے یا ہور جڑے ساتھی فوت ہوئے نے انہاں دی ہمشیرہ فوت ہوئی یعنی الہی انہاں نو اصال ثواب بخشنے قبول و منظور فرما سارے بھائیاں دی حاضری قبول فرما اس ڈیرے تے اس بستی تے اس پنڈ تے اپنی رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم